پہ وہ آ چکے ہیں. تمام لوگ کھڑے ہو کر ویڈیو بڑا میں آگے ہاں جڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزارے بال چینل کی جانب سے محمد افضال خان ناقضی حاضر خدمت ہے. تو حسب معمول ویورز آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ویورز آج شجاع نبی صاحب جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں تحصیل میئر کے لیے ایبٹ آباد سے، ان کا آج کارنر میٹنگ ہے، میں اس کو کور کر رہا ہوں. یہ شجاع نبی صاحب آئے ہیں تو اب جا رہے ہیں آگے اپنی اسٹیج کی جانب. تو آپ میرے ساتھ رہیں. میں ان کی جو کارنر میٹنگ ہے اپر ملک پورہ میں ایبٹ آباد میں، اس کی میں کورنگ کر رہا ہوں. ویلکم سردار شجاع نبی، ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام بزرگوں دوستوں کو پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں. ملک پورے کی جانب سے تمام بزرگوں دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں. سردار شجاع نبی کے ساتھ آئے ہوئے تمام بزرگوں دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں. خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم تحصیل ویلکم. میئر ایبٹ آباد کا الیکشن لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے نامینیٹڈ ہیں. یہ سردار نبی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہونے والا ہے. میں اسٹیج کے پرائز عاقل حسین صاحب کو دے رہا ہوں، وہ آئیں اور آپ نے پرائز ملا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم شجاع نبی صاحب کی طرف سے اور آرگنائزنگ ٹیم کی طرف سے آپ سب کے انتہائی مشکور ہیں. بہت ٹائم آپ نے انتظار کیا، لیکن اب آپ کا انتظار ختم ہونے والا ہے. شجاع نبی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ ان کو بھی یہاں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. جو بھی مہمانان یہاں پہ موجود ہیں، جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے ہیں، ہم سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے حصہ نکال کر ہمارے نام کیا ہے. تو اس پر میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تالیاں بجا کر ایک دفعہ استقبال کیجئے اور گرمجوشی کا مظاہرہ کیجئے. تمام حضرات سے گزارش ہے، نوجوانوں سے تالیاں بجا کر استقبال کیجئے گا. آج ہم سب کا یہاں پر جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ خالصتاً سیاسی ہے. آپ کو پتہ ہے، تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ہزارہ میں اس وقت بلدیاتی جو انتخابات ہیں اس کا دور چل رہا ہے. تو بہت سارے امیدوار جو ہیں یہاں پہ سامنے آئے ہیں. تحصیل ایبٹ آباد جو کہ پورے صوبے کی KPK کی سب سے بڑی تحصیل ہے، جہاں پر بہت سارے امیدوار سامنے آئے. پھر بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ شجاع بھائی کے حق میں دستبردار ہو گئے، ان کی حمایت انہوں نے کی ہے. تو ابھی چند امیدوار جو ہیں تحصیل میئر کی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بہت محدود ہیں. 5 سے 6 امیدوار شاید موجود ہیں اس وقت. تو ان میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سردار شجاع نبی صاحب کو پرائم منسٹر عمران خان نے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ سے نوازا ہے. ان کو اپنا عمران خان نے ایک وعدہ پورا کیا ہے کہ ایک نوجوان قیادت کو سامنے آنے کا موقع دیا ہے. یہ عمران خان کے ویژن میں شامل تھی یہ چیز کہ ایک نوجوانوں کو سامنے لایا جائے اور نوجوانوں کو آ کر قوم کی لیڈرشپ جو ہے ان کو سونپی جائے. تو ہم اس پر پرائم منسٹر عمران خان اور صوبے کی جو دیگر لیڈرشپ ہے اور ہمارے ایبٹ آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے
اس کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے ایک نوجوان کینڈیڈیٹ کو موقع دیا ہے. تو ویڈیو بنا رہا ہوں. ابھی میں پروگرام کو باقاعدہ تشکیل دینے کے لیے تلاوت قرآن پاک سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ سعید صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. حافظ سعید خان جدود صاحب. اب تلاوت کلام پاک ہوگی، اس کے بعد پھر کارنر میٹنگ کا آغاز ہو جائے گا. یہ حافظ صاحب ہیں، یہ نابینا بھی ہیں، تو یہ تلاوت کلام پاک پیش کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا. ویوز بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. ویورز میرے ساتھ ہیں. میٹنگ شروع ہے، کارنر میٹنگ شجاع نبی صاحب کی. ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. یہ تھے حافظ سعید صاحب جنہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کلام الہی پیش کیا ہے. اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ کرے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، کرے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اس محفل میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو شاعر کہتا ہے کہ میرے منہ میں ایسی زبان نہ ہو. کیونکہ محمد مصطفیٰ وہ ہستی ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ترتیب دیا ہے، اور اس جہان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنایا ہے۔ تو اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چند اشعار پیش کرنے کے لیے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اسد یوسف صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ سٹیج پہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ اسد یوسف صاحب نعت رسول مقبول ہے۔ یہ نعت ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے، عشرت ان کا مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے، عشرت ان کا، وعلیکم السلام۔ جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے اسد یوسف صاحب جنہوں نے آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے۔ اس کے بعد ہم انتہائی مشکور ہیں شجاع نبی صاحب کی طرف سے اور تمام مہمان کی طرف سے کہ اکاذی برادران اور اکاذی فیملی کی طرف سے جو اس پروگرام کو انہوں نے ترتیب دیا ہے، ہم اسپیشل شکریہ ادا کرتے ہیں اقبال خان اکاذی، افضال خان اکاذی، ناصر جمال خان، آصف جہانگیر خان، عابد مسکین صاحب، ہم سب کے اور دیگر بھی جو جن حضرات نے اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو لڑکوں نے یہاں پہ کردار ادا کیا ہے اس پروگرام کو مینیج کرنے کے لیے اور اس کو ترتیب دینے کے لیے، ہم سب کا انتہائی شکر گزار ہیں۔ اور اس کے بعد میں یاسین خان اکاذی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ چند باتیں آپ سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام بھائیوں، بزرگوں اور محلے داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ادھر آئے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کالج سے کلاسیں چھوڑ کے آئے، کام چھوڑ کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اکاذی برادری کی طرف سے سردار شجاع نبی صاحب کی فل حمایت کرتا ہوں اور انہیں ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ جی۔ میں اس کے بعد ہمارے یہاں پہ جو مہمان آئے ہیں سب کا انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ انتظار کیا ہے لیکن پھر بھی ان کا جوش و جذبہ جو ہے وہ کم نہیں ہوا۔
تو اس کے بعد بہت سارے لوگ رستے میں بھی ہیں. تیمور خالد خان جدون وہ کینٹ بورڈ وارڈ 2 کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, تو وہ بھی رستے میں ہیں, ایک نوجوان لیڈر ہیں. تو اس کے بعد میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا ایسی شخصیت کو, اسامہ نصیر عباسی, جو کہ ایک ینگ لیڈر ہیں اور طلباء کے لیڈر ہیں. انہوں نے طلباء کے مسائل کو ہر فورم پہ اجاگر کیا ہے, طلباء کے مسائل کو ہر جگہ پہ رکھا ہے اور لیڈرشپ کے سامنے بھی ہمیشہ پیش کیا ہے. نوجوان رہنما, میں اس چیز کا خود پرسنلی میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ کالج میں کئی دفعہ وہ بہت اچھی کمپین شجاع بھائی کرتے ہیں. تو کئی دفعہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ جس بندے کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں اس سے حلف لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ووٹر بھی ہوں گے, سپورٹر بھی ہوں گے. تو بہت اچھی کمپین کر رہے ہیں. میں چند باتوں کے لیے میں ان سے گزارش کروں گا مختصر بات کریں. اسامہ نصیر عباسی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں تمام بزرگوں کا, دوستوں کا, بھائیوں کا مشکور ہوں جو وقت نکال کر یہاں پہ آئے. کافی طویل وقت سے انتظار کر رہے ہیں. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. شجاع صاحب کی کچھ طبیعت بھی ناساز تھی, رات کو تجوال سے ان کی لیٹ واپسی ہوئی ہے. اس وجہ سے ان کو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے. ویسے یہ وقت کی پابندی کرتے ہیں ہمیشہ. میں ان کی طرف سے بھی آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. باتیں بہت ساری کرنی تھی لیکن وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے, اس لیے مختصر بات کروں گا. دوستوں بزرگوں, الیکشن کا دور ہے. بہت سارے امیدوار آپ کے پاس آئے بھی ہوں گے, ووٹ کا انہوں نے کہا بھی ہوگا. بہت سارے امیدواران آگے بھی آئیں گے. میری آپ سب لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ شجاع بھائی ایک بہت ہی عاجز انسان ہے. اللہ پاک نے ان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے, ہم میں سے ہیں, ہم جیسے ہیں. کل کو اگر یہ انشاءاللہ تحصیل میئر بنیں گے تو آپ کو ان سے ملنے کے لیے کوئی لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا, ٹائم نہیں لینا پڑے گا. یہ عوامی آدمی ہے, عوام کے بیچ میں ہی ہوتا ہے. ہم نہیں آپ کو کہتے کہ آپ شجاع بھائی کو ووٹ دیں, ہم صرف آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں تحصیل میئر کے, آپ ان سب کو دیکھیں, موازنہ کریں اپنے اس بھائی سے ان کا, اور موازنہ کر کے جو آپ کا دل کہے پھر وہ کریں. اور انشاءاللہ دل آپ کا شجاع بھائی کو ہی کہے گا ووٹ کرنے کا بھی اور سپورٹ کرنے کا بھی انشاءاللہ. کیونکہ 32 یونین کونسلز ہیں اور دوسری بڑی تحصیل ہے یہ پورے KPK کی, تو ہر جگہ ان کا پہنچنا بھی مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اس وجہ سے ہر جگہ وہ نہیں پہنچ سکتے. آپ سب تمام احباب سے درخواست یہ ہے کہ 31 تاریخ تک تمام احباب خود شجاع نبی بن جائیں اور اس کو اپنا الیکشن سمجھ کے کانٹیسٹ کریں. انشاءاللہ 31 مارچ کو ہر طرف بھلا ہی بھلا ہوگا. شجاع بھائی انشاءاللہ تحصیل چیئرمین ہوں گے. اور کچھ میرے احمق دوست کہتے ہیں کہ PTI کا خاتمہ ہو گیا ہے, PTI ختم ہونے والی ہے, عدم اعتماد لے کے آئیں گے, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. تو میں آج آپ کو باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو پریشر میں کھیلنا آتا ہے, وہ بہت اچھے سے کھیل سکتا ہے. اس عمران خان کی 4 سال کی ریفارمز کا اگر میں تذکرہ کروں تو وقت بہت زیادہ نکل جائے گا, اذان کا بھی ٹائم ہے, تو اس لیے مختصر بات کروں گا. اور آخر میں پھر میں ایک بار منتظمین جلسہ کا, یاسین خان اکرزئی کا اور ان کے ساتھ جتنی بھی یہ کمیٹی تھی جس نے اتنا شاندار پروگرام آرگنائز کروایا, ان سب کا بھی مشکور ہوں. اور جو لوگ جو بھائی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے ہیں, سب کے نام تو میں نہیں لے سکتا, پھر کوئی رہ جائے گا, ان سب کا بے حد مشکور ہوں. شجاع بھائی کو زیادہ ٹائم ملے تاکہ وہ آپ سے بات کریں. تو بہت بہت شکریہ جی, آپ سب یہاں آئے, آپ نے ہمیں عزت بخشی, بہت مہربانی. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. آمین. بہت بہت شکریہ جی اسامہ نصیر عباسی صاحب. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی, یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی, اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. میں اس وقت آپ کو کچھ تھوڑا سا تعارف اقتباس کی جو موجودہ سیاست ہے اس کے بارے میں کراتا چلوں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شجاع نبی صاحب کو پرائم منسٹر کی طرف سے ٹکٹ ملا اور ان کو نامزد کیا گیا,
اور ان کے مقابلے میں اور بھی دیگر بہت سارے کینڈیڈیٹس لڑ رہے ہیں. ان کا حق ہے, یہ ایک جمہوری نظام ہے, یہ جمہوری ملک میں یہاں پہ رستے سے جاتے ہوئے کسی بھی شخص کا یہ حق بنتا ہے, اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور الیکشن لڑے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ سینٹر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اور صوبے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. تو آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو تحصیل میئر ہوگا, اگر اس کو الیکٹ کریں گے تو آپ کے لیے یہ میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے میئر کے لیے فنڈ لانا انتہائی ایزی ہوتا ہے اور اس کو فنڈ ملتا بھی ہے. اور اگر کسی اور پارٹی کا امیدوار اگر جیت جاتا ہے خدا نخواستہ, تو وہ اگر اس کے لیے فنڈ لانا انتہائی مشکل بھی ہوتا ہے اور اس کو فنڈ ملتا بھی نہیں ہے. تو اگر خیر یہ ایک نوجوان لیڈر ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں, لیکن صرف نوجوان ہونا کافی نہیں ہے. نوجوان ہونے کے ساتھ ایک کردار میدان میں کھڑا کرنا بھی لازم ہے. ان کا ایک ماضی بے داغ ماضی بھی میدان میں ہونا لازم ہے. ان کی سیاست بھی آپ کے سامنے ہے, ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے, ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے, اور شجاع نبی کی خاندان کی سیاست بھی آپ کے سامنے ہے, تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے, اور ان کی سیاست کی جو خدمات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر ان کے مقابلے میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, انہوں نے تو بڑے بڑے عہدوں پر گورنرشپ میرے وزارت عظمیٰ کے علاوہ وزیر اعلیٰ رہے, صوبائی وزارتوں پہ, وفاقی وزارتوں پہ, گورنرشپ پہ, انہوں نے ہزارہ کو ایک ٹکا بھی نہیں دیا. ہم تو کاموں کے لیے ووٹ دیتے ہیں نا, ہم تو آپ کی سیاست کے لیے, آپ نے تو اپنے عہدے مانگے ہیں. لندن سے جا کے شجاع نبی ٹکٹ لے کے نہیں آیا, پاکستان تحریک انصاف نے میرٹ کی بنیاد پر شجاع نبی کو ٹکٹ دیا ہے. لندن سے ان کے والد صاحب تو ٹکٹ نہیں لے کے آئے, تو مخالف پارٹی وہ تو اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. دو گروپس بنے ہوئے ہیں, انہوں نے ہزارہ کو اپنے جو ہے میدان جنگ بنایا ہوا ہے, لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ آپ نے 31 مارچ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ایبٹ آباد جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی سیاست کا گڑھ نہیں ہے, یہ ان کا میدان جنگ نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے. اور انشاءاللہ 31 مارچ کے بعد 1 اپریل کا سورج سردار شجاع نبی کے حق کی سردار شجاع نبی کے حق میں آئے گا, اور 31 مارچ کا جو پولنگ ہوگا اس کے بعد 1 اپریل کا سورج ان کی جیت کی کرنیں لے کے نکلے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آزاد امیدوار بھی ان کے مقابلے میں ہیں. کوئی مہنگائی کا چورن بیچ رہا ہے, کوئی اپنی سیاست کا چورن بیچ رہا ہے, لیکن اس وقت مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے, یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. مہنگائی اس وقت پوری دنیا میں ہے کرونا کے بعد, اور کرونا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے مہنگائی میں. اس کے بعد ابھی یوکرین کی جو جنگ کا رشیا کے ساتھ ایشو چل رہا ہے, اس کی وجہ سے دنیا میں چیزوں کی پرائسز اور بڑھ گئی ہیں. 20 روپے پیٹرول پوری دنیا میں مزید بڑھا ہے, لیکن عمران خان نے پاکستان کی جو عوام ہے اس کو 20 روپے پیٹرول کم کر کے ریلیف دیا ہے. اس وقت پاکستان میں چیزوں کی پرائسز انٹرنیشنل لیول کے مطابق بہت کم ہیں. اس کے بعد میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا, وقت کی کمی کے باعث پروگرام کو آخری مراحل میں داخل کریں گے. سردار شجاع نبی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ ایبٹ آباد کی آن جان پہچان پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے تحصیل میئر ایبٹ آباد سردار شجاع نبی. تمام دوستوں سے گزارش ہے کھڑے ہو کر سردار شجاع نبی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں
اپنے تمام بزرگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو اور نوجوانوں کو سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اقبال صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اپنے گھر آج دعوت دی اور ہمیں اس علاقے کے نوجوانوں کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے کا، ایک ملاقات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں تمام لوگوں سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا میرے ساتھ کمیونیکیشن کا کوئی ایرر آیا ہے، میری کچھ طبیعت بھی ناساز تھی، میں تقریباً صبح 3 بجے واپس گھر لوٹا ہوں، میرا موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی، میرے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے مجھے آنے میں تاخیر ہوئی اور آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ میں آپ سب بزرگوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ جو ذرا اذان ہو رہی ہے، اذان کا وقفہ ہے، تو بھی بس یہ تھے سردار شجاع نبی صاحب جن کی کارنر میٹنگ اپر ملک پورہ آباد میں ہوئی ہے۔ تو بھی بس آپ نے بڑا ساتھ دیا۔ اب آپ کو تھوڑا سا ویو دکھا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ آپ کا قیمتی وقت ہے، میں مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رب کائنات آپ لوگوں پر اپنی رحمت کرے۔ کل تک لیے افضال خانہ قزوین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔